بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ایک روٹی کا صدقہ 22 کروڑ کا قرض اتر گیا، ساری بیماریاں ختم، اتنی دولت ملے گی رشتہ دار فون کر کے مبارکباد دیں گی۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کو خوش آمدید۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا معزز اور ممتاز مہینہ ہے۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی خاص خصوصیت حاصل ہے۔ بعض چیزوں میں ایسی خصوصیات ہوتی ہے جن کا تعلق عبادات سے ہوتا ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی وغیرہ، جن کا تعلق اوقات اور ایام کے ساتھ ہے، اور ان اوقات و ایام کو ان کی وجہ سے خصوصیت حاصل ہے۔ اور بعض چیزوں میں ایسی خصوصیات ہوتی ہے جن کی وجہ سے اس چیز کی شان بڑھائی گئی ہو، جیسے ليلۃ القدر کی خصوصیت کہ اس میں قرآن کا نزول، اللہ کا قرب، گناہوں کی معافی، 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب موجود ہونا وغیرہ۔ جملہ مقامات، اوقات اور ایام میں کسی نہ کسی وجہ سے خصوصیات موجود ہوتی ہے، انہی میں سے ایک ماہ ربیع الاول بھی ہے۔ محترم ناظرین، اس ماہ کو 3 امتیازی وجوہات کی بنا پر خصوصیت حاصل ہے، اور ان 3 وجوہات کا تعلق ایک ایسے عظیم ہستی سے ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو وجود بخشا، جن کی آمد سے پہلے ہی تمام انبیاء کرام علیہم السلام، تمام اقوام اور تمام ارواح کو ان کی آمد کی نوید سنائی گئی، جو آئے تو سب سے آخر میں مگر تمام اولین کا انہیں سردار بنایا گیا، جن کے آنے سے چاروں طرف ہدایت کی روشنی پھیل گئی، جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملوانے آئے، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، جن کی شان بیان کرنے میں کوئی بھی کمال کی حد تک نہ پہنچ سکا۔ محترم ناظرین، روٹی کا صدقہ دینا، کمال کی کرشمہ ظاہر ہونا جاتے ہیں ان وظیفہ کی طرف۔ صدقہ خیرات کرنے کو کہتے ہیں، اس سے مراد و مال ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غریب لوگوں کو دیا جائے۔ اللہ کی راہ میں مال صدقہ خیرات کرنا انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں، کیونکہ مال و جان سب کچھ اسی خالق و مالک کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر یہ احسان کیا ہے کہ اس مال کو وصول کر کے کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے، اور بعض کو بے حساب بھی دیتا ہے۔ قرآن حکیم اور حدیث مبارکہ میں صدقہ و خیرات کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، بلکہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے حصول کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اس اٹل اور ناقابل تردید حقیقت کو قرآن حکیم نے ایک شاندار مثال کے ذریعے بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کیسی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو دوگنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی پھوار بھی کافی ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ صدقہ مال میں کچھ بھی کمی نہیں کرتا، بندے کے معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجز اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ ہی بہت بلند فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ محترم ناظرین، جاتے ہیں روٹے کی صدقے کے وظیفہ کی طرف۔ ویڈیو کو ثواب کی خاطر آگے شیئر کیجیے، کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے روٹی کا صدقہ اس طرح ادا کریں کہ صبح و شام ایک روٹی غریب اور مسکینوں میں تقسیم کرے، نیت خالص رکھے، صدقہ کرنے میں اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جمعرات کی رات کو، یعنی جمعہ کی رات کو، جمعرات کے دن جمعہ کی رات کو آپ لوگوں نے ایک روٹی کو صدقہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی جمعہ کی رات کے مغرب کو آپ لوگوں نے سورۃ الواقعہ پڑھ کر اپنے گھر والوں پر اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کرنے سے آپ کی رزق کی مراد، آپ کی حاجت کی مراد ضرور پوری ہوگی، آپ خیران کن کرشمات نظر دیکھیں گے۔
محترم ناظرین، یہ ہے صدقہ کرنے کی فضیلت اور معزز کرشمات۔ لہذا رزق بڑھانے کے لیے یہ تسبیح اپنے ساتھ رکھنا لازمی ہے۔ محترم ناظرین، جمعہ کی رات آپ لوگوں نے سورۃ الواقعہ کو ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے گھر والوں پر اپنے بس کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کرنے سے آپ کو ہزاروں نعمتیں نظر آئیں گی، آپ خوش رہیں گے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک اور آگے شیئر کریں۔